السلام علیکم ورحمۃ اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا من لدنک رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. الحمدللہ آج 27 اپریل 2025 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 196 ہونے جا رہا ہے. آپ کے یہ ریئل ٹائم کوسچنز پرچوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں. انشاءاللہ تعالی انہیں ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. پہلے ایک کرنٹ افیئر جو انڈیا اور پاکستان کے درمیان پہلگام میں ہونے والے انسیڈنٹ کے بعد ایک خطرناک سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے. آج ہمارا کرنٹ افیئر وہی ہوگا، لیکن اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے میں چونکہ پچھلے ویک کے اندر 21 اپریل 2025 کو کیتھولک کرسچن جو پوری دنیا میں تعداد کے اعتبار سے کرسچنز میں سب سے زیادہ ہیں، آلموسٹ 1.4 بلین ہے، یعنی تقریباً 1.5 ارب کے قریب، ان کے جو روحانی پیشوا تھے پوپ فرانسس، ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. یہ آلموسٹ کوئی 12 سال تک پوپ رہے ہیں، مارچ 2013 سے لے کر اپریل 2025 تک. ان کی جو کنٹریبیوشن ہے دنیا میں اس اعتبار سے بڑی یاد رکھی جائے گی کہ انہوں نے ہمیشہ مظلومین کا ساتھ دیا. خصوصاً جب سے یہ فلسطین اور اسرائیل کا ایشو شروع ہوا ہے، اس ایشو میں انہوں نے ہمیشہ مظلوم جو فلسطینی ہیں ان کا ساتھ دیا اور اسرائیل کی مخالفت کی کہ وہ عام عوام الناس کے اوپر ظلم کر رہا ہے. اس اعتبار سے مسلمانوں کے لیے ان کا جو نرم گوشہ ہے اس کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور ساری جو کرسچن کمیونٹی ہے ان کے ساتھ ہم تعزیت کرتے ہیں اس حوالے سے. اس سے ہٹ کر بھی عام حالات میں بھی انہوں نے ہمیشہ جو بین المذاہب کانفرنسز ہیں ان میں حصہ لیا، اور مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے جو دینی رہنما ہیں اپنے اپنے ریلیجن کے، ان کے ساتھ ان کی ملاقاتیں مختلف اوقات میں رپورٹ ہوتی رہیں. خصوصاً جو ابراہیمی ریلیجن ہے، جیوز، کرسچنز اور مسلمز، تینوں چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات تھے. ایک طرف یہ پوپ فرانسس تھے جو ویٹیکن سٹی میں بیٹھ کر امن کی آشا کی بات پوری زندگی کرتے رہے اور پوری دنیا میں پھر کر. دوسری طرف ہمارے پڑوسی ملک میں جب سے یہ مودی سرکار مسلط ہوئی ہے اور ان کا جو گودی میڈیا ہے جو آنکھیں بند کر کے بغیر کسی دلیل کے ان کی باتوں کو سپورٹ کرتا ہے، ان کے اوپر مسلسل جنگی جنون سوار ہے. مودی سرکار کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. پرائم منسٹر بننے سے پہلے بھی دنیا کے کئی ملکوں میں ان کا داخلہ بین تھا کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کروایا، اور بعد میں جب وہ وزیر اعظم بنے تو اس بڑے پیمانے کے اوپر تو نہیں، بہرحال انہوں نے اپنے اس مشن کو اس طریقے سے جاری رکھا کہ مسلمانوں کی نفرت ہندوؤں کے دلوں میں ڈالی. انڈیا کا جو سیکولرزم ہے، جو وہاں پر رہنے والے مسلمانوں کے لیے، کرسچنز کے لیے، بدھسٹ کے لیے بڑی نعمت ہے اس اعتبار سے کہ سب لوگوں کو آزادی حاصل ہے، اس کو کافی حد تک ڈیمیج اگر کیا ہے تو وہ مودی سرکار نے کیا. اور دیکھیں ان کا جو میڈیا ہے وہ کتنے دھڑلے کے ساتھ جنگ کی باتیں کر رہا ہے. ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ 1/5 آف ورلڈ، یعنی دنیا کا 5واں حصہ آبادی کے اعتبار سے اس سب کانٹیننٹ کے ایریے میں رہتا ہے. یہ سب کے سب لوگ تو ڈائریکٹلی اس سے افیکٹ ہوں گے اور انڈائریکٹلی پوری دنیا اس سے افیکٹ ہوگی اگر خدا نخواستہ یہ اٹامک وار کی طرف بات چلی جاتی ہے. لیکن انہوں نے اس کو میڈیا کا ایک کھیل بنایا ہوا ہے، اور دیکھیں کس طریقے سے وہ اپنے وزیر اعظم کو اکسا رہے ہیں کہ جی آپ ان کے اوپر حملہ کر دیں،
اور ہم ان سے جنگ کریں گے, ہم ان کا پانی بند کر دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. اس کا آغاز ہوا 22 اپریل 2025 کو, جو انسیڈنٹ ہوا انڈین کشمیر میں پہلگام ایک جگہ ہے جو اننت ناگ ڈسٹرکٹ کا ایک چھوٹا سا ایریا ہے جہاں ٹورسٹ پوری دنیا سے آتے ہیں, ایک خوبصورت جگہ ہے. وہاں پر ایف آئی آر کے مطابق آلموسٹ دن کے 1:50 سے لے کر 2:20 تک مسلسل 5 کے قریب دہشت گرد جو ہے وہ لوگوں کو شناخت کر کے قتل کرتے رہے. اب یہ جو ورڈک ہے وہ ایف آئی آر پہ تو نہیں لکھی, ایف آئی آر میں تو بالکل اور بات لکھی ہے کہ اندھا دھند فائرنگ کرتے رہے. یعنی ان کے میڈیا کے جو الفاظ ہیں یا بیانیہ ہے وہ ایف آئی آر سے میچ نہیں کرتا. اور اس سے حیران کن بات یہ ہے کہ ایف آئی آر کٹنے کا ٹائم 2:30 لکھا ہوا ہے, اور دوسری طرف میڈیا خود بتا رہا ہے کہ 1.5 سے 2 گھنٹے تک وہاں کوئی نہیں پہنچا, اور ایف آئی آر جو ہے وہ واقعے کے 10 منٹ کے بعد کٹ گئی ہے. باقاعدہ ایف آئی آر ہم انشاءاللہ ویڈیو میں اٹیچ کر دیں گے, اس کے ٹاپ کے اوپر باقاعدہ ٹائمنگ لکھی ہوئی ہے کہ اس وقت سے اس وقت تک یہ انسیڈنٹ ہوا, 2:20 پہ انسیڈنٹ ختم ہوا, اور 2:30 پہ ایف آئی آر بھی کاٹ دی گئی. اور اس میں باقاعدہ انہوں نے نامزد کر دیا پاکستان کو کہ سرحد پار سے لوگوں کی ایما کے اوپر یہاں کے جو لوکل دہشت گرد ہیں انہوں نے لوگوں کو قتل کیا. آلموسٹ 26 کے قریب لوگ مظلوماً قتل کیے گئے. ہم ڈنکے کی چوٹ کے اوپر اس کی مذمت کرتے ہیں, یہ بالکل دہشت گردی کا ایکٹ ہے. اس قسم کا ایکٹ بی ایل اے اگر بلوچستان میں کرتی ہے اور نہتے سیولینز کو قتل کرتی ہے وہ بھی دہشت گردی ہے, اور وہاں کی اگر کوئی لوکل تنظیم ایسا کر رہی ہے بقول ان کے, وہ تو ابھی میں انشاءاللہ بعد میں ڈسکس کروں گا, تو وہ بھی دہشت گردی ہے. 26 لوگ اس میں مظلوماً قتل کیے گئے اور 20 کے قریب زخمی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد صحت یاب کرے. اور ان قتل ہونے والوں میں ایک مسلمان بھی ہے جو لوکل وہاں پر خچر کے اوپر لوگوں کو سیر کروانے کے لیے لے کے جایا کرتا تھا. سید عادل حسین شاہ اس کا نام ہے. تو واقعی اس نے اس اعتبار سے حسینی ہونے کا ثبوت دیا کہ اس نے دہشت گردوں کو روکا کہ یہ آپ لوگ ظلم کر رہے ہیں. اس طرح عوام الناس کو آپ صرف اس بنیاد کے اوپر کہ ان کا تعلق کسی اور ریلیجن سے ہے قتل نہیں کر سکتے. باقاعدہ وہ ان سے کلمے سنتے رہے, اس کے بعد خطرے بھی چیک کیے, اور اس کے بعد مارنا شروع کر دیا انہوں نے بغیر کسی وجہ کے. ان سیر کرنے والوں کا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا انڈیا کی فوج کے ساتھ, جو کہ کشمیریوں کے اوپر پچھلے آلموسٹ 70-80 سال سے ظلم کر رہی ہے. یہ تو نہتے سیولین تھے جو سیر سپاٹے کے لیے آئے ہوئے تھے. ایون اگر ان میں کوئی فوج کا بندہ بھی تھا تو وہ اس وقت سیولین کی حیثیت سے تھا, اس کو فوجی کے طور پر بھی ٹریٹ نہیں کیا جا سکتا. ایک مسلمان اور ایک غالباً کرسچن تھا, اور باقی سارے ہندو تھے جو اس طرح مظلوماً قتل کیے گئے. اور دیکھیں الحمدللہ ہمارے میڈیا نے انتہائی ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے اور اس واقعے کو کنڈیم کیا ہے اور دہشت گردی کا ایکٹ کہا ہے. یہاں کے جتنے بڑے صحافی ہیں, اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے حق کا ساتھ دیا اس حوالے سے کہ مظلومین جو ہیں خواہ وہ انڈیا میں ہو, پاکستان میں ہو, دنیا میں کہیں پر بھی ہو, ہم نے ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. جبکہ اس کے اگینسٹ کچھ عرصہ پہلے جب بلوچستان میں جعفر ایکسپریس میں درجنوں مظلومین قتل کیے گئے تو اس وقت انڈین میڈیا جو ہے وہ قاتلین کے ساتھ کھڑا تھا اور خوشیاں منا رہا تھا, اور اس ٹیررسٹ اٹیک کو وہ ایک طرح سے سپورٹ کر رہے تھے. یہ انڈیا اور پاکستان کے میڈیا کا فرق ہے. رہے عوام الناس تو نہ وہاں کے رہنے والے لوگ جنگ چاہتے ہیں اور نہ یہاں کے رہنے والے لوگ جنگ چاہتے ہیں. وہ آپس میں امن کی آشا کے ساتھ, پیار اور محبت کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں. اصل ایشو جو ہے وہ بڑوں کا ہوتا ہے جو اس قسم کی لڑائیوں کو لے کر چلتے ہیں, اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے یا مستقبل میں اپنی سیاست کو سیو کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایشو کھڑا کر کے رکھتے ہیں. اس کی وجہ سے اس قسم کے انسیڈنٹ ہوتے ہیں. بہرحال ہم بغیر کسی تردد کے اس قسم کے تمام واقعات کو کنڈیم کرتے ہیں اور انڈیا سے بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جب پاکستان میں اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو وہ اسے بھی کنڈیم کیا کریں ڈنکے کی چوٹ کے اوپر. بعض لوگ اس قسم کی ایکٹیویٹیز کو اسلام کے ساتھ جوڑتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے اس میں مذہبی ٹچ تو دیا گیا نا اس حوالے سے کہ ان سے کلمے سنے گے. اب کوئی مسلمان بھی وہاں پر ہوتا اور کلمہ نہ سنا سکتا تو اس کو بھی انہوں نے مار دینا تھا. انسانیت پوری کی پوری قابل احترام ہے اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ میں فرمایا کہ جس نے ایک جان کو بھی ناحق قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا. ایک جان کا قتل, مسلمان کا نہیں, ایک جان کا قتل, خواہ وہ مسلمان ہو, ہندو ہو, یہودی ہو, کرسچن ہو, کوئی بھی ہو. اور جس نے ایک جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. یہ قرآن پاک کی تعلیمات ہے.
لہذا قرآن پاک کے احکامات کی روشنی میں اس قسم کی کسی ایکٹیویٹی کو سپورٹ نہیں کیا جا سکتا. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اگر کوئی نان مسلم کسی مسلم کنٹری میں ٹیکس دے کر رہائش پذیر ہے، اس کو بھی اگر کوئی ناحق قتل کر دے گا تو وہ قیامت کے دن جنت میں جانا تو بڑی دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، اگرچہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی، کیونکہ 50,000 سال کا دن ہے قیامت کا، تو 40 سال ابھی باقی ہوں گے، جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی ان لوگوں کو جنہوں نے جنت میں جانا ہے. لیکن جس نے کسی نان مسلم کو بھی ناحق قتل کیا، وہ جنت میں جانا تو دور کی بات، وہ خوشبو بھی نہیں پائے گا. یہ وہ تعلیمات ہیں جو ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. لہذا اس قسم کی دہشت گردی کو، ٹیررسٹ اٹیک کو اسلام کے ساتھ جوڑنا یہ بالکل بیوقوفی ہے. عین ممکن ہے کہ چند ایک ورگلائے ہوئے مسلمان اس قسم کی ایکٹیویٹی کریں. وہ تو پاکستان میں بھی پچھلے آلموسٹ 20 سال سے ہم ٹی ٹی پی کو بھگت رہے ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں، مسلمانوں کا گلا کاٹ رہے ہیں، جہنم کما رہے ہیں اپنے لیے. اگر نان مسلم کے ساتھ اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے تو وہ بھی غلط ہے. یہاں تو مسلمانوں کے ساتھ بھی مسلمان کرتے ہیں، لیکن جہاد اور قتال کو اس کی آڑ میں ملائن کرنا، اسلام کی تعلیمات کا مذاق اڑانا، خواہ وہ نان مسلمز کی طرف سے ہو یا چند ان پڑھ جاہل قسم کے مسلمانوں کی طرف سے، تو انہیں اس حوالے سے ایجوکیٹ ہونے کی ضرورت ہے. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 256 کے اندر واضح فرما دیا، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. دین قبول کرنے کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے بیان کر دیا ہے. اب جس کی مرضی ہے وہ حق بات قبول کرے، جس کی مرضی ہے وہ باطل کا راستہ اختیار کرے، آخرت میں پکڑ ہوگی. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے، چاہو تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو اور چاہو تو ناشکری کی روش اختیار کرو. دنیا میں اللہ تعالیٰ چھوڑ دے گا، آخرت میں پکڑ ہوگی. تو اسلام تو کہتا ہے کہ آپ گن پوائنٹ کے اوپر، تلوار کے زور کے اوپر کسی کو دین میں داخل نہیں کر سکتے. لا اکراہ فی الدین، یہ اسپیسیفکلی نان مسلمز کے حوالے سے ہے. بعض لوگ اس کو مسلمانوں کے اوپر بھی لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی دین میں کوئی جبر نہیں ہے، لہٰذا اگر کوئی مسلمان ہے تو اسے نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مسلمان عورت ہے تو اسے حجاب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جی دین میں کوئی جبر نہیں ہے. یہ کافروں کے بارے میں ہے کہ انہیں آپ گن پوائنٹ پہ اسلام میں داخل نہیں کر سکتے. مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ انہوں نے دین کو اڈاپٹ کرنا ہے. ان کو بھی خیر گن پوائنٹ پہ آپ نے دین کے اوپر نہیں چلانا، لیکن انہوں نے اپنے اوپر تو جبر کرنا ہے کہ جب انہوں نے اسلام کا راستہ اختیار کیا تو اسلام کی تعلیمات کی پیروی انہوں نے اختیار کرنی ہے. لہٰذا اس آیت کو نہ تو مسلمان مس یوز کریں اور نہ نان مسلم مس یوز کریں. باقی سورہ التوبہ جو اکثر نان مسلمز کے گلے کا کانٹا بن جاتی ہے اور نان مسلمز اکثر آؤٹ آف کانٹیکسٹ اس کی آیت نمبر 5 کو کوٹ کرتے ہیں کہ سورہ توبہ میں لکھا ہے کہ جہاں بھی کسی مشرک کو پاؤ، کافر کو پاؤ تو اسے قتل کر دو. تو کہتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے وہ نعوذ باللہ دہشت گردی سکھاتی ہے. اب یہ کتاب جو ہے کوئی چھپی بھی نہیں کسی غار کے اندر، پوری دنیا کے اندر موجود ہے. دنیا کی آلموسٹ ساری بڑی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے. سورہ التوبہ کوئی بھی شخص کھول کر پڑھ سکتا ہے. قرآن حکیم میں اس سورت کا نمبر جو ہے وہ 9 ہے اور یہ آیت نمبر 5 ہے جو میں نے کوٹ کی. اس کا پورا کانٹیکسٹ جو ہے وہ آیت نمبر 1 سے لے کر 6 تک بالکل کلیئر ہے، بلکہ 14 تک چلتا ہے. بیسیکلی یہ ایک پیس ٹریٹی تھا مسلمانوں اور مشرکین عرب کے درمیان، جو مشرکین عرب نے توڑ دیا. اس کے بعد یہ آیات نازل ہوئی کہ اب چونکہ انہوں نے عہد توڑ دیا ہے، لہٰذا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب استیصال آتا ہے انبیاء کرام علیہم السلام کی مخالفت کرنے کے سبب، جب کبھی کسی نبی کا انکار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پیغمبر اور ان کے ماننے والوں کو بچا لیتا ہے اور مخالفین کو تباہ و برباد کرتا ہے. اسی اصول کے تحت قوم نوح تباہ ہوئی، فرعونی تباہ ہوئے، لوط علیہ السلام کی قوم تباہ ہوئی، ہود علیہ السلام کی قوم عاد تباہ ہوئی، صالح علیہ السلام کی قوم سمود تباہ ہوئی. اور ہمارے نبی علیہ السلام کے کیس میں بھی اللہ تعالیٰ نے مخالفین کو آلموسٹ آپ سمجھ لیں 21-22 سال کے بعد یہ الٹیمیٹم دیا کہ اب ہم نے حق واضح کر دیا. اس کے باوجود اگر تم نے اسلام قبول نہیں کیا تو تمہارے پاس 4 مہینے کا ٹائم ہے، جزیرہ نما عرب چھوڑ کر چلے جاؤ، کیونکہ اب اس حرم کی سرزمین کو قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے مخصوص فرما لیا ہے. یہاں تم اسلام قبول کیے بغیر نہیں رہ سکتے. یعنی آپ سمجھ لیں مسلمانوں کا
کینٹونمنٹ ایریا ہے. تو 4 مہینے میں جزیرہ نما عرب چھوڑ کر چلے جاؤ یا اسلام قبول کر لو, ادروائز تمہیں قتل کیا جائے گا. اور یہ جو قتل کرنے کی سزا ہے وہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 14 میں آیا کہ یہ عذاب استیصال ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ مسلمانوں کی تلواریں ان پر مسلط ہوں گی. کن پر؟ اس زمانے کے لوگوں پر. آج نہیں ہے کہ ایک مسلمان نے گن اٹھانی اور کافروں کو قتل کرنا شروع کر دینا ہے, یا وہ مسلمان فرقہ جو انہیں اچھا نہیں لگتا اس کو آپ نے دنیا سے ختم کر دینا ہے. نہیں, یہ عذاب استیصال تھا جو اگلی امتوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی طوفان کی شکل میں, کبھی چنگھاڑ کی شکل میں, کبھی آسمان سے پتھروں کی بارش کی شکل میں, کبھی سمندر میں غرق ہونے کی شکل میں آتا تھا. ہمارے نبی کے کیس میں یہ عذاب ڈیفرنٹ شکل میں آیا کہ مسلمانوں کی تلواروں کو اللہ نے مسلط کیا ان مشرکین عرب کے اوپر اور رومنز اور پرشینز کے اوپر جن کی طرف نبی اسلام کو اس وقت ان کے زمانے کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا, اور ظاہر ہے کہ پھر اس کے بعد سے پوری انسانیت کے لیے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا, ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا پوری انسانیت کے لیے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت للعالمین بنا کر پوری انسانیت کے لیے, تمام جہان والوں کے لیے. تمام جہانوں کے لیے بھی درست ہے, تمام جہان والوں کے لیے بھی. تو نبی اسلام کے کیس میں عذاب استیصال آیا جہاد اور قتال کی شکل میں. اگلے انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات دیے تھے وہ ٹینجیبل فارم میں فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے تھے. جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا کا معجزہ تھا, وہ پھینکتے تھے وہ اژدہا بن جاتا تھا, یعنی پلانٹ کنگڈم اینیمل کنگڈم میں بدل جاتا تھا. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. ہمارے نبی اسلام کے کیس میں اس قسم کا جو معجزہ تھا جو دعوے نبوت والا ہو وہ یہ قرآن ہے. ویسے تو آپ کے کافی سارے معجزات ہیں جو بخاری مسلم میں رپورٹ ہوئے, لیکن جو دعوے نبوت کا معجزہ ہے وہ قرآن ہے. سورۃ العنکبوت میں اس کا ذکر موجود ہے کہ اس نبی کا معجزہ یہ قرآن ہے جس کی آیات ان کے اوپر تلاوت کی جاتی ہیں. اور یہ نبی اسلام کی خصوصیت ہے کہ آپ کا معجزہ بھی اگلے انبیاء سے ڈیفرنٹ ہے کہ کتاب کی شکل میں ملا, کیونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو بھی محفوظ کر دیا. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, بے شک اس الذکر یاد دہانی یعنی قرآن کو ہم نے نازل کیا, ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ آپ کی خصوصیت ہوگی کہ آپ کا معجزہ کتابی شکل میں اگلے انبیاء سے مختلف. دوسری خصوصیت آپ کی قتال ہے, یعنی پہلی خصوصیت قرآن جو معجزے کی فارم میں, اور دوسری خصوصیت ہے قتال کہ نبی اسلام کے کیس میں ان کے مخالفین پر جو عذاب آئے گا وہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی تلواریں مسلط کرے گا ان نان مسلمز کے اوپر جنہوں نے وقت کے پیغمبر کا انکار کیا جب وہ دنیا میں موجود تھے. اسے ایکسٹراپولیٹ کر کے جو مسلمانوں کی ایکسپینشنز ہوئی ہیں بنو امیہ یا بنو عباس یا سلطنت عثمانیہ کے دور میں, وہ اس میں داخل نہیں ہے. ہاں, خلفائے راشدین نے وہاں تک اپنی ایکسپینشنز کی جن جن حکمرانوں کو نبی اسلام نے اپنی زندگی میں خطوط لکھے تھے, تو ان کے اوپر تو نبی نے حجت تمام کر دی تھی, لہٰذا ان پر تو اللہ کا عذاب آنا تھا صحابہ کرام کی تلواروں کی شکل میں. یہ میں آپ کو قتال کی, جہاد کی حکمت سمجھا رہا ہوں کیونکہ اسے لوگ مس یوز کرتے ہیں. مسلمانوں کو بھی اس کا کانسیپٹ نہیں کلیئر, نان مسلمز کو تو بالکل کلیئر نہیں ہے. ظاہر جب مسلمانوں کو کلیئر نہیں ہے تو نان مسلم کو تو انہوں نے کلیئر کرنا تھا, ان بیچاروں کو خود نہیں پتا. تو قتال اور قرآن یہ نبی اسلام کی دو خصوصیات ہیں. اس کو سپورٹنگ وہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا تھا, اور اس معجزے کی وجہ سے لوگ اس نبی کے اوپر ایمان لاتے تھے. میرا معجزہ جو ہے یہ وہی کا معجزہ ہے, اللہ کی کتاب, اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ متبعین میری امت سے ہوں گے کیونکہ میرا معجزہ سب سے بڑا ہے. آج موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کوئی دکھا نہیں سکتا, عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کوئی دکھا نہیں سکتا, لیکن محمد رسول اللہ کا معجزہ ہم دکھا سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہی ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے. قیامت تک کے لیے معجزہ باقی ہے. پھر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی اسلام نے فرمایا کہ جنتیوں کا نصف جو ہے وہ امت محمدیہ سے ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے پیچھے بھی ریزن یہ قرآن ہے. آج دیکھیں نان مسلمز قرآن کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کر اسلام قبول کر لیتے ہیں. ٹوئنز ٹاور کے اٹیک کے بعد 2001 میں ان 25 سالوں میں جس تیزی سے اسلام پھیلا ہے اس سے پہلے نہیں پھیلا تھا. اس میں چلے مسلمانوں کی آبادی بھی بڑی, لیکن کرسچنز نے بھی اسلام قبول کیا. جب اسلام کو ملائن کرنے کی کوشش کی گئی تو لوگوں نے قرآن ترجمے سے پڑھا, اور ظاہر ہے کہ وہاں لوگوں کے دماغ کھلے میں یورپ اور امریکہ میں وہ اپنی عقل کو یوز کرتے ہیں, اور اللہ نے ان کو ہدایت دی. یہاں ہمارا مولوی یہ کہتا ہے قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے, اور وہاں نان مسلم قرآن کا ترجمہ پڑھ کے ہدایت پا رہا ہے. آپ ان لوگوں کی سمجھدانی دیکھ لیں. بہرحال یہ میں نے کانسیپٹ آپ کو اس حوالے سے کلیئر کر دیا کہ کوئی اسے مس یوز کرنے کی کوشش نہ کرے. جتنی جہادی تنظیمیں ہیں وہ اس قسم کی آیات کو مس یوز کرتی ہیں,
اور دوسری طرف جو نان مسلم ہیں وہ ان آیات کے ذریعے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسلام میں جہاد جو ہے وہ سیلف ڈیفenس کے لیے ہے, جو دنیا کے ہر ریلیجن میں موجود ہے, اور دوسری ریزن ہے ظلم کے خاتمے کے لیے. جہاں پر ظلم ہوگا, اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے تو آپ نے گن پوائنٹ کے اوپر, تلوار کے زور کے اوپر اس ظلم کو ختم کرنا ہے. اور دیکھیں اسلام نے رومنز اور پرشینز کو تلوار کے زور کے اوپر اکھاڑا ہے. اکثر آپ نان مسلمز کی طرف سے سنتے ہیں کہ جی اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور کے اوپر پھیلا ہے. بالکل یہ بات درست ہے, لیکن یہ تصویر کا ایک رخ ہے, آدھی بات ہے, آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے. پوری بات یہ ہے کہ اسلام نے تلوار کے زور کے اوپر بدماشوں کو اکھاڑا ہے, جنہوں نے مذہبی جبر کیا ہوا تھا اور صدیوں سے رومنز اور پرشینز نے اپنی رعایا کو اپنا محکوم بنایا ہوا تھا, اور ان کے ریلیجن کے اوپر بھی ان کا زور چلتا تھا. اگر رومنز کا بادشاہ بت پرست ہے تو پوری رعایا کے لیے ضروری ہے کہ وہ بت پرست ہوگی. پرشینز کا بادشاہ اگر آتش پرست ہے تو وہ اپنی رعایا کو مجبور کرے گا کہ وہ آتش پرستی کرے, کوئی اور ریلیجن نہیں رکھ سکتے تھے. پہلی دفعہ اسلام نے آ کے اس مذہبی جبر کا خاتمہ کیا, تلوار کے زور پر پرشینز اور رومنز کو شکست دی اور مذہبی جبر ختم ہوا. کرسچینٹی آج پوری دنیا میں اس بڑے پیمانے کے اوپر کیوں پھیلی ہوئی ہے؟ تبلیغ کی وجہ سے تو نہیں پھیلی. 337 AD میں کانسٹنٹائن بادشاہ تھا جس نے صرف رومن امپائر کو ایک یونٹی میں بائنڈ کرنے کے لیے ایک کامن ریلیجن کے طور پر کرسچینٹی کو قبول کر لیا, کیونکہ یہ پیسے مزاج والے لوگ تھے. اور اس بادشاہ کی کرسچینٹی قبول کرنے کے اوپر 337 عیسوی میں, یعنی آپ سمجھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے بھی تقریباً 240 سال پہلے کرسچینٹی قبول کر لی رومن امپائر کے ہیڈ نے, کانسٹنٹائن نے, جس کے نام کے اوپر وہ کانسٹنٹائن شہر تھا قسطنطینیہ, جو آج کل استنبول ہے, جسے سلطان محمد فاتح نے فتح کیا تھا. تو اس کی وجہ سے کرسچینٹی پوری امپائر میں پھیل گئی. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں 636 AD میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے آلموسٹ کوئی 3-4 سال کے بعد, آپ کی وفات 632 میں ہوئی ہے, جب یروشلم فتح ہوا اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ٹریٹی کے تحت وہاں کے جو کرسچنز تھے انہوں نے یہ شہر ان کے حوالے کر دیا, تو پہلی دفعہ آلموسٹ آپ سمجھ لیں 600 سال کے بعد یا 550 سال بعد کہہ لیں, کیونکہ 70 عیسوی کے اندر ٹائٹس نے یروشلم کو تباہ کیا تھا, ایک وہ ویلنگ وال چھوڑی تھی جس کے آگے آج تک یہودی جو ہے وہ گریا کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں ہم نے تیسری دفعہ اب اس ہیکل سلیمانی کو, ٹیمپل آف سلیمن کو بنانا ہے, جس کی ایک دیوار باقی ہے. وہ 70 عیسوی میں ٹائٹس نے تباہ کی تھی اور کرسچنز نے یہودیوں کو وہاں سے نکال دیا, ان کا ڈائسپورا شروع ہوا. ایون انہیں وہاں آنے کی بھی اجازت نہیں تھی اپنے حرم میں, حتیٰ کہ 636 میں جب حضرت عمر نے اسے فتح کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو انہوں نے اسے انٹرنیشنل سٹی ڈکلیئر کیا کہ یہاں پر کرسچنز بھی آ سکتے ہیں, مسلمز بھی آ سکتے ہیں اور جوز بھی آ سکتے ہیں. بہرحال ایک چیز منوا لی تھی کرسچنز نے سیدنا عمر سے کہ آپ نے جوز کو یہاں آباد ہونے کی اجازت نہیں دینی, ویسے وہ آ جائے. اور وہ پھر لیگیسی چلتی رہی ہے, حتیٰ کہ ورلڈ وار 1 کے بعد 1917 میں 1917 میں جب بالفور ڈکلیریشن ہوئی تو یہودیوں کو دوبارہ آباد کاری کا موقع ملا, اور ورلڈ وار 2 کے بعد یورپ نے اپنے گناہوں کو دھونے کے لیے اپنے ذام میں ہٹلر کے ظلم کے اگینسٹ یہودیوں کو آباد کرنا شروع کیا. 1948 میں اسرائیل بن گیا, 1967 میں وہ ایکسپینڈ کر گیا, اور آج تک ان کا ظلم جاری ہے. ورنہ پچھلے آلموسٹ آپ سمجھ لیں 2000 سال انہوں نے مشکل کے کاٹے. تو سیدنا عمر نے مذہبی جبر ختم کیا اور تمام ریلیجن کے ماننے والوں کو, جن کے لیے مقدس جگہ تھی, یروشلم آنے کی اجازت دی. اسی ٹاپک کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے ہمارے پڑوسی ملک انڈیا سے علامہ وحید الدین خان صاحب نے رحمہ اللہ تعالی, 90 پلس کی ایج میں وہ فوت ہوئے. اسلام دور جدید کا خالق ہے, یہ اس کتاب کا ٹائٹل ہے. چھوٹی سی کتاب ہے, اس کا PDF بھی رکھا, پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. اس میں انہوں نے جہاد اور قتال کی یہی حکمت بیان کی ہے کہ اسلام نے مذہبی جبر کا خاتمہ کیا ہے. آج کی دنیا تو بالکل مختلف ہے بھائی. آج تو امریکن پارلیمنٹ میں یا سینٹ کے اندر اگر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے نا, تو ان کا پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی یوں بیٹھ کے سن رہا ہے, حالانکہ وہ کٹر قسم کا کرسچن ہے.
لیکن قرآن کی تلاوت بھی سنی جا رہی ہے. پہلے تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. تو یہ جو مذہبی جبر کا خاتمہ ہے، یہ اسلام نے تلوار کے زور کے اوپر اچیو کیا اور اجازت دی کہ سب اپنا ریلیجن رکھ سکتے ہیں. آج سے 1500 سال پہلے اس کا کوئی کنسیپٹ بھی نہیں تھا، جب تک کہ اسلام نے رومنز اور پرشینز کی طاقت کو توڑا نہیں تھا. تو یہ اس کے پیچھے حکمت ہے. اب واپس آ جائیں اسی ٹاپک کی طرف جو پہلگام کے اندر انسیڈنٹ ہوا. یہ آلموسٹ پاکستان کے بارڈر سے 206 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور یہ بھی ایریل ڈسٹنس میں آپ کو بتا رہا ہوں. اگر آپ اس کو سفر کی فارم میں طے کرنا شروع کریں تو یہ تقریباً 4.25 گھنٹے کا سفر بنتا ہے. 4.25 گھنٹے کا سفر کر کے بقول ان کے وہاں سے دہشت گرد آئے ہیں یا انہوں نے اسلحہ دیا ہے اور یہاں کے لوکل دہشت گردوں نے ان کے ساتھ مل کر یہ ایکٹیویٹی پرفارم کی، اور پھر وہ 5 کے 5 بندے غائب بھی ہو گئے ہیں، اور 7 لاکھ انڈین فوجی مل کے بھی وہ 5 بندے ڈھونڈ نہیں پا رہے. بڑی حیران کن بات ہے اس ماڈرن دور کے اندر، جبکہ آپ موبائل کے ذریعے لوگوں کو ٹریس کر سکتے ہیں، آپ کے پاس سیٹلائٹ کی فیسلٹی موجود ہے. اسی لیے دیکھیں کل ہمارے پرائم منسٹر نے جو ایڈریس کیا، جو کیڈٹس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ تھی کاکول میں، اس میں انہوں نے بڑی اچھی بات کی. ویسے یہ میرے دل کی بات تھی، اگر وہ کل نہ بھی کرتے، میں نے آج ویڈیو میں یہ بات کہنی تھی کہ جس طرح پاکستان پورے اعتماد سے سمجھتا ہے کہ ہم نے یہ کام نہیں کروایا، تو پاکستان کو فرنٹ سے لیڈ کرتے ہوئے یہ کہنا چاہیے کہ آپ کسی بھی انٹرنیشنل فورم کو بلا لیں اور آدھے آدھے پیسے ڈالیں، دونوں طرف کے لوگ، ان سے ایک نیوٹرل انویسٹیگیشن کروا لیں کہ یہ انسیڈنٹ کس نے کیا. تو کل پرائم منسٹر نے اس کی اناؤنسمنٹ کر دی ہے، شہباز شریف صاحب نے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ انٹرنیشنل کسی فورم کو بلا لیں، انویسٹیگیشن کروا لیں کہ ہم نے یہ ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کی. اس کے بعد بھی اگر انڈین پرائم منسٹر اس آفر کو قبول نہیں کرتے تو بالکل پھر پاکستان یہ کہنے میں حق بجانب ہے کہ گل وچ کوئی اور ہے. یہ فالس فلیگ آپریشن ہے آپ کا. آپ نے جان بوجھ کے جب کبھی پاکستان تھوڑا سا اکانومی کے اعتبار سے سٹیبل ہونے کی کوشش کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی لوچ فرائی کر دیتے ہیں، اور پھر یہ پلی لیتے ہیں کہ جی ماضی میں پاکستان بھی انڈیا کے ساتھ کرتا رہا. بالکل اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، اور وہ ماضی کی غلطیاں ہمارے جو پچھلے پرائم منسٹر تھے عمران خان صاحب، انہوں نے کئی فورمز کے اوپر مانا کہ ہم سے غلطی ہوئی تھی. اور ابھی 2 دن پہلے خواجہ آصف صاحب نے بھی اس چیز کا اظہار کیا جس کو لوگ مذاق بنا رہے ہیں. بھائی مذاق بنانے والی اس میں کون سی بات ہے؟ اگر انہوں نے یہ بات کی ہے تو انہوں نے پوری بات کی ہے، اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ نہ کریں. انہوں نے کہا کہ امریکہ اور یورپین ملکوں کا اعلی کار بنتے ہوئے اس وقت ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، انہوں نے ہمیں مس یوز کیا، اور ظاہر وہ ہمیں ڈالر دے رہے تھے. یہ بات عمران خان صاحب بھی کرتے رہے، یعنی باتیں وہی ہو رہی ہیں، لیکن اس وقت وہ باتیں ان لوگوں کو اچھی لگتی تھی. آج وہ لوگ اٹھا کے تو خواجہ آصف صاحب کے اوپر چڑھے ہوئے. خان صاحب نے اس وقت پارلیمنٹ میں تقریر کی تھی اپوزیشن کو کہتے ہوئے کہ میں کیا انڈیا کے اوپر بم مار دوں جا کے. آج ہمارے اپوزیشن لیڈر جو ہیں اسی خان صاحب کی جماعت کے عمر یو صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے اوپر بم پھینکے. سمجھ نہیں آتی کہ اپنی پالیٹکس کی خاطر یہ ملک کو تختہ مشق بنائے ہوئے ہیں، بجائے یہ کہ جنگی جنون کو ختم کیا جائے یہ بھڑکا رہے ہیں. تو وہ غلطیاں ماضی میں ہوتی رہیں، لیکن مشرف صاحب کے دور میں جب پاکستان نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب ہم نے یہ حرکتیں نہیں کرنی، اس کے بعد سے یہ جہاد والی ٹوٹی بند ہے، سیدھی سی بات ہے. اور ایف اے ٹی ایف کے بعد تو بالکل بند ہے. میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ، چونکہ پاکستان میں ہم رہتے ہیں، ہمیں تو اس حوالے سے خبر ملتی رہتی ہے، اور وہ جو سارے جہادی تھے اس قسم کے وہ سارے ہمارے دائیں بائیں پھرتے ہیں، سارے بیچارے بے روزگار ہوئے ہیں پچھلے کئی سالوں سے، کیونکہ ان چند لوگوں کے پیچھے جو ظاہر اسٹیبلشمنٹ کے اعلی کار بنے ہوئے تھے، اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی یہ غلطی تھی، سیدھی سی بات ہے. پوری قوم کو تو سٹیک پہ نہیں لگایا جا سکتا. لہٰذا پاکستان نے یہ طے کر لیا جب یہ گرے لسٹ میں گئے، اور پھر پچھلی جو ہماری حکومت تھی ان کی یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. خان صاحب کی گورنمنٹ میں پاکستان جو ہے وہ گرے لسٹ سے باہر نکلا. اس میں ہم کریڈٹ دیتے ہیں ان کو بھی، اس وقت کے آرمی چیف کو بھی، کہ شکر الحمدللہ ہم اس مصیبت سے باہر نکلے، اور پھر ضرب رد الفساد اور اس قسم کے جو فوجی آپریشنز ہیں ان کی وجہ سے پاکستان سٹیبلٹی کی طرف آیا. تو پرانے کسی واقعے کا اس حوالے سے اشارہ دینا یہ غلط بات ہے. اب اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے، اور اگر ہے تو ثبوت پیش کریں، پاکستان کو جھوٹا کر دیں. میں اپنے پلیٹ فارم سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، سب سے پہلے میں پاکستان کی فوج کو اور حکومت کو کنڈیم کروں گا کہ اگر یہ انوالو ہوئے اس قسم کے کسی سیولین کے قتل میں کنڈیم کروں گا. اور میں تو اس کشمیر کے جہاد کے بھی خلاف تھا جب ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ان جہادیوں کو گود لیا ہوا تھا. میری آپ پرانی ویڈیوز بھی دیکھیں تو میں اس میں بھی ڈنکے کی چوٹ کے اوپر اس کی مخالفت کرتا تھا، مستقبل میں بھی کروں گا. یہ اس قسم کا کوئی جہاد نہیں ہے. مولانا مودودی رحمہ اللہ نے 1948 میں جب پاکستان نے اپنی فوج کشمیر کے لیے داخل کی تو انہوں نے مخالفت کی تھی. انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اوپر سے UNO کی قراردادوں میں بندھے ہوئے ہیں اور ملکوں کی باؤنڈریز ہیں اور ہم گریلا وار کریں. اگر آپ نے وار کرنی ہے تو اعلانیہ جنگ کریں گے اور معاہدے کو توڑیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اوپر سے ہماری جنگ نہیں ہے، اندر سے ہم مجاہدین گھسا دیں.
تو مودودی صاحب جو کہ اتنے کٹر جہادی تھے, پوری دنیا میں پولیٹیکل سسٹم آف اسلام کے وہ آپ سمجھ لیں اس دور کے بڑے امام ہیں, انہوں نے بھی مخالفت کی تھی. اس وقت محمد علی جناح کی مخالفت کرتی تھی کہ یہ آپ قرآن و سنت کی روشنی میں کام غلط کر رہے ہیں. بالکل انہوں نے صحیح مخالفت کی تھی. سورۃ الانفال میں واضح ہے کہ جب کسی قوم کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہے تو آپ ان کے ساتھ اس وقت تک جنگ نہیں کر سکتے جب تک کہ اعلانیہ اس معاہدے کو توڑ نہ دے. اور اسی کانٹیکسٹ میں ابو داؤد میں اور جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور ملوکیت کے اندر مسلمانوں کی رومن امپائر جو بچی کھچی تھی, جو مسلمانوں کو جزیہ بھی دیتی تھی, ان کے ساتھ ایک پیس ٹریٹی تھی. جب وہ ٹریٹی ایکسپائر ہونے کے قریب ہوئی تو شام کے وقت لا کے فوجیں جو ہے وہ بٹھا دی حضرت معاویہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارڈر کے اوپر, کہ جیسے ہی یہ غروب آفتاب ہوگا ہم ان کے اوپر یک لخت جو حملہ کر دیں گے, کیونکہ وہ ٹریٹی تو ایکسپائر ہو چکا ہے. تو ایک صحابی جو ہے وہ اپنے گھوڑے کو ایڑی لگا کر فوج کے سامنے مسلمانوں کے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ میں تمہیں یہ کام نہیں کرنے دوں گا, کیونکہ نبی علیہ السلام نے اس چیز سے منع فرمایا کہ جس قوم کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے اسے اعلانیہ توڑو گے, پھر انہیں بھی جنگ کی تیاری کرنے کا ٹائم دو گے, پھر ان کے ساتھ جنگ والا معاملہ کرو گے. تو ایک صحابی کے سامنے آنے کی وجہ سے حضرت معاویہ کو اپنا ڈیسیژن واپس لینا پڑا. یہ مسلمان تھے جو جنگی قوانین کا بھی احترام کرتے تھے. ہمارے وہ جو ایک ڈی جی ایس پی آر تھے, وہ آصف غفور صاحب, وہ کہتے تھے ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار. اب ان بیچاروں کو کیا پتا تھا کہ وہ کل کو خود بھی اس لو اور وار کا حصہ بن جائیں گے, رجیم چینج ہو جائے گی. بالخیر عزت سے اب وہ ریٹائر ہو کے گھر پہنچ چکے ہیں. تو میں نے جب وہ ڈی جی آئی ایس پی آر تھے, اس کے بعد وہ کور کمانڈر بنے, تو میں نے جب وہ اپنی پوسٹ پہ تھے اس وقت ان کو کہا تھا کہ بھائی صاحب یہ آپ کون سے قرآن و سنت کو بیان کر رہے ہیں؟ اسلام میں تو یہ نہیں ہے کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے. اسلام میں تو یہ ہے جو ہم نے آپ کو بتایا. صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے صلح حدیبیہ کے موقع پر وہاں پر پہنچ گئے تھے اپنے باپ سے بھاگ کر. سہیل ابن عمر بعد میں وہ بھی مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس وقت وہ کفار مکہ کی طرف سے ان کے نمائندہ بن کے آئے ہوئے تھے, اور نبی اسلام اور کفار مکہ کے درمیان ٹریٹی جو ہے وہ لکھا جا چکا تھا, صلح حدیبیہ کا معاہدہ. اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر کوئی مسلمان مکے سے مدینے آئے گا تو اسے واپس کیا جائے گا, اور اگر کوئی مدینے سے مکے واپس آ گیا تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا. نبی اسلام نے یہ شرط بھی مان لی. ابھی فائنل اناؤنسمنٹ ہونا باقی تھی, لیکن وہ معاہدہ لکھا جا چکا تھا ایک بند خیمے کے اندر. اسی دوران ابو جندل آ گئے, ان پر ان کا باپ ظلم کرتا تھا, بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے. سہیل ابن عمر نے دیکھا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ بھاگ کے مسلمانوں کے پاس آ گیا, تو اس نے کہا کہ محمد دیکھیں آپ نے شرط مانی گیا. آپ نے فرمایا کہ یہ تو ابھی معاہدہ جسٹ لکھا گیا ہے, اور یہ شخص معاہدہ لکھنے سے پہلے وہاں سے بھاگا ہے, یہاں پہ آ گیا, تو اس کو تو چھوڑ دو. اب وہ اس کا بیٹا تھا, اس کے لیے تو ناک کٹنے والا معاملہ تھا سہیل ابن عمر کے لیے. ان کا نہیں, آپ لکھے ہوئے کے پابند ہیں. نبی اسلام نے پھر بھی اس معاہدے کو اسی طریقے سے مان لیا. حالانکہ ابو جندل چیختے رہے کہ مجھے دوبارہ ان کے حوالے کر رہے ہو, تو میرے اوپر ظلم کریں گے. نبی اسلام نے ان کو تسلی دی کہ صبر کرو, اللہ تمہارے ساتھ ہے, اللہ تعالیٰ کوئی راہ نکالے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے راہ نکال دی حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں, اور وہ معاہدہ ان کو پھر خود توڑنا پڑا کہ یہ شرط ہمارے گلے فٹ ہو گئی ہے. لیکن نبی اسلام نے اس وقت اس معاہدے کی پاسداری کی. حالانکہ آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ لے سکتے تھے, لیکن آپ نے کہا کہ نہیں, ایسا نہیں. تو اسلام میں محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز نہیں ہے, بلکہ رولز کے تحت سارے معاملات چلتے ہیں. ہاں یہ حدیث آئی ہے بخاری مسلم میں کہ جنگ دھوکے کا نام ہے. وہ اس صورت میں جب جنگ ہو رہی ہو, اس وقت آپ جھوٹ بھی بول سکتے ہیں, توریہ بھی کر سکتے ہیں جان بچانے کے لیے. حتیٰ کہ سورہ النحل میں آیا کہ اگر جان بچانے کے لیے ایز اے لاسٹ ریزارٹ دل میں ایمان ہو, زبان سے کلمہ کفر بھی بولنا پڑ جائے, تو آپ بول سکتے ہیں, آپ کافر نہیں ہوں گے. لیکن وہ میدان جنگ میں ہے. لیکن جو رولز ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں. یہ اسلام کی تعلیمات ہیں. یہ ایک اچھا موقع تھا کہ میں اپنے نان مسلم بھائیوں کو اور مسلمان بھائیوں کو, کیونکہ یہ ویڈیو تو کافی سارے لوگ دیکھیں گے, میں جہاد کا اور اسلام میں قتال کے جو قوانین ہیں جنگی, ان کو بھی ساتھ ساتھ کلیئر کرتا چلا جاؤں, تاکہ اس کو مسلمان اور نان مسلم دونوں مس یوز نہ کر سکے. تو میری جو پرائم منسٹر مودی صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ انہیں یہ آفر قبول کرنی چاہیے ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی, کہ وہ کسی نیوٹرل فورم سے اس کی تحقیقات کروا لیں. اور اگر نہیں کروائیں گے تو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ سارا کچھ آپ نے کیا ہے جان بوجھ کے, اپنی ڈوبتی ہوئی سیاست کی کشتی کو سہارا دینے کے لیے, اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تختہ مشق جو ہے وہ عوام الناس بنے ہوئے ہیں اس حوالے سے. اور یہ باقاعدہ پہلے بھی ان کا ٹریک ریکارڈ ہے. 2000 میں جب پریزیڈنٹ کلنٹن انڈیا آئے, اس وقت انڈیا کی پوری کوشش تھی کہ وہ پاکستان نہ آئے. ویسے بھی پاکستان میں ایک ڈکٹیٹر بیٹھا ہوا تھا مشرف, اور ظاہر ہے کہ علامتی طور پر امریکہ جو ہے وہ ڈکٹیٹرز کو پسند نہیں کرتا. علامتی طور پہ اندر خانے کام ہی وہ ان سے لیتے ہیں.
تو جب انڈیا کو پتا چلا کہ یہ پاکستان بھی جائیں گے تو انہوں نے اس وقت ایگزیکٹلی کلنٹن انڈیا میں تھا, اس قسم کا ایک انسیڈنٹ کروا دیا, اور کلنٹن کو انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ دہشت گرد ہیں, ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں. کلنٹن نے CIA سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ بھائی انہوں نے خود کام ڈالا ہے. تو وہ پھر پاکستان 5 گھنٹے کے لیے آئے اور انڈیا کی بات انہوں نے نہیں مانی. تو انڈیا کا پہلے بھی ٹریک ریکارڈ ہے, اور یہ بات ہینری کلنٹن نے اپنی کتاب میں چھاپی. اس کا جو ورژن انڈیا میں چھپا اس میں سے وہ پھر انڈینز نے وہ صفحے نکال دیے, لیکن جو اس کا انٹرنیشنل ورژن ہے اس کے اندر یہ ساری تفصیلات اور صحافیوں نے بھی لکھی ہوئی ہیں. ابھی بھی امریکن نائب پریزیڈنٹ اس وقت انڈیا کے دورے پر ہیں, چونکہ ان کی وائف بھی ایک انڈین ہے. تو اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی کرنے کی کوشش کی ہے اپنے اینڈ کے اوپر, یا اگر دہشت گردوں نے کی ہے تو بھی وہ غلط ہے. ہم چلے بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں کہ جب تک فیصلہ نہیں ہوتا. باقی جو قرائن بتا رہے ہیں اس میں پاکستان کہیں نظر نہیں آتا. پاکستان تو اس قسم کا رسک لے ہی نہیں سکتا. بڑی مشکل سے FATF کی تلوار سے ہم لوگ نکلے ہیں, اس وقت تو ہمیں یہ سوٹ ہی نہیں کرتا. دوسرا, جنگیں لڑنے کے لیے بڑی اکانومی چاہیے. ہم تو ابھی اپنی اسٹیبلٹی کی طرف جس سفر کا آغاز کیا ہے, کافی ٹائم چاہیے. ہم کیسے یہ اس قسم کا رسک لے سکتے ہیں؟ تو کرائن اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتے. باقی بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ انڈیا کروا رہا ہے. اس کا ثبوت ہمارے پاس کلبھوشن یادیو کی شکل میں ان کا آفیسر موجود ہے, اس نے ساری کنفیشن کی ہوئی ہے. اور بھی اس کے علاوہ بھی کئی انڈینز کے باقاعدہ بیانات موجود ہیں, ان کے جو ڈیفنس کے لوگ ہیں, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بلوچستان میں یہ کچھ کریں تاکہ بلوچستان کو پاکستان سے الگ کیا جائے. اور یہ اپنے نظام میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو کچھ بنگلہ دیش کے کیس میں 1971 میں ہوا تھا ہم اس ہسٹری کو ریپیٹ کریں. تو میرا خیال ہے یہ اپنی خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں. بنگلہ دیش والی جو ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی وہ ایک یونیک واقعہ تھا. میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ شروع سے ہی 2 ملک الگ بننے چاہیے تھے. ایک ملک جس کے 2 حصے اس طرح کے ہوں کہ بیچ میں آپ کا دشمن ملک انوالو ہو, اور ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ ہے دونوں کے درمیان. تو نیچرلی اس کا اینڈ یہ 2 ریاستیں ہونی تھی. کاش یہ ہیپی اینڈنگ ہوتی کہ شروع میں ہی 2 ملک بن جاتے ہیں بجائے ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان بننے کے. تو یہ تو ہونا تھا. دوسرا, اس وقت ہماری فوج اتنی مضبوط بھی نہیں تھی, نہ ہم اٹامک پاور تھے. لہذا آج ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. بلوچستان بالکل ان کانٹیکٹ ہے پاکستان کے باقی صوبوں کے ساتھ, اس کی زمینی سرحدیں بھی ملی ہوئی ہیں. پلس آج پاکستان کا ڈیفنس کا نظام, پاکستان کی فوج پہلے سے بہت زیادہ مضبوط ہے. اور یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ میری ذاتی باتیں نہیں ہیں, یہ انڈین جرنیل جو ریٹائرڈ ہیں وہ بھی سمجھا رہے ہیں. ایک جرنیل نے تو باقاعدہ کالم لکھا ہے, انہوں نے کہا کہ آپ پاکستان کے ڈیفنس کے نظام کو ہلکا نہ سمجھیں, کوئی آپ سپیریئر نہیں ہے ان سے, وہ آپ کا بڑے اچھے طریقے سے مقابلہ کر سکتے ہیں. لہٰذا روایتی جنگ کے اندر آپ کو اس حوالے سے کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوگی. اور ویسے بھی میں آپ کو بتا دوں, World War II کے بعد جب سے قومی ریاستیں بن رہی ہیں, یعنی دنیا نے یہ مان لیا کہ اب قومی ریاستیں ہوں گی, نیشن سٹیٹس ہوں گی, اس میں آپ کسی ملک کی باؤنڈریز کو اس طریقے سے توڑ کر دوسرے ملک کا حصہ بنا نہیں سکتے. نہ پاکستان جنگ کے ذریعے انڈین آکوپائڈ کشمیر کو حاصل کر سکتا ہے, اور نہ انڈیا پاکستان میں کوئی اس قسم کی حرکت کروا کے بلوچستان کو الگ کر سکتا ہے. یہ دونوں کی خام خیالی اگر کسی کے دماغ میں ہے, اس طرح ہو ہی نہیں سکتا. پاکستان نے تو خیر اپنے پرانے گناہوں سے توبہ کر لی ہے کافی عرصے سے. انڈیا کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ہوش کے ناخن لے اور اس قسم کی ایکٹیویٹی سے باز رہے. باقی اس پورے ایپیسوڈ میں جو پاکستانی میڈیا ہے, پاکستان کی حکومت ہے, پاکستان کی آرمی ہے, انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے رسپانس کیا جیسا کہ کرنا چاہیے تھا. انیشیٹ خود نہیں کیا. ایئر سپیس بند کی ہے انڈیا نے تو جواباً ہم نے کی ہے. پوری دنیا کو یہ میسج آ رہا ہے کہ کون جنگ کرنا چاہتا ہے. حالانکہ اس کا نقصان انڈیا کو زیادہ ہونا ہے, کیونکہ زیادہ تر لوگ تو اس طرف یورپ, امریکہ اور مڈل ایسٹ میں ان کے بھی لوگ جاب کرتے ہیں, تو وہ پاکستان سے اڑ کے ہی ان کی فلائٹ جانی ہے. ان کو ایک مہینے میں آلموسٹ کوئی $500 ملین کا نقصان ہونے والا ہے. پاکستان کی بھی جو فلائٹس ہیں وہ تو اس طرف ہی جانی ہے, مشرق کی طرف تو چند ایک فلائٹس جاتی ہیں. ویسے بھی PIA کی تو اتنی فلائٹس اڑتی بھی نہیں ہے. نقصان انڈیا کو ہونا ہے. دوسرا, جو انہوں نے سٹیزن کو 48 گھنٹے کے اندر کہا کہ جی آپ ملک چھوڑ دیں, اس کے اگینسٹ پاکستان نے بھی ڈیسیژن کیا. اسی طریقے سے جو کچھ امبیسی کے لوگوں کے ساتھ ہوا وہاں انڈیا میں, پاکستان نے بھی اس کے رسپانس میں کیا. کہیں پر پاکستان آپ کو انیشیٹ کرتا ہوا نظر نہیں آیا. اور اب یہ جو بڑی ایکٹیویٹی اناؤنس کی ہے مودی نے کہ ہم جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے, سنتاس کا جو معاہدہ ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان, جس کو انٹرنیشنل طور پر ریکگنائز کیا گیا, بلکہ دنیا میں کیس اسٹڈی کے طور پر اسے پڑھایا جاتا ہے, اس کا انہوں نے کہا جی ہم اس کو معطل کرتے ہیں. اور پھر ساتھ اس نے ایک گپ مار دی کہ جی ہم ان کا پانی بند کر دیں گے. یہ بھائی کوئی نلکا نہیں ہے جو آپ نے بند کر دینا ہے, نہ کوئی ٹوٹی ہے جس کو آپ نے بند کر دینا ہے. پانی کے اعتبار سے یہ دنیا کے ٹاپ کے 3 بڑے دریاؤں میں دریائے سندھ آتا ہے. نیل ریور ہے, ایمیزون ہے اور دریائے سندھ. اور پانی
جو اس میں فلو کر رہا ہے وہ دریائے نیل سے بھی ڈبل پانی فلو کرتا ہے دریائے سندھ کے اندر. یہ سندھ نام تو اس کا بعد میں پڑا, اصل میں اس دریا کا نام ہے دریائے اباسین, یعنی دریاؤں کا باپ اباسین. باقی دریا بھی سارے اس میں جا کے گرتے ہیں, ستلج بھی, جہلم بھی, چناب بھی. تو دریائے سندھ کے پانی کو روکنے کے لیے آپ کو کئی ایک ڈیمز چاہیے, وہ بھی جب ڈیم بھر جائے گا پھر آپ کو اوور فلو تو کروانا پڑے گا. اور ڈیم آج اگر آپ بنانا شروع کریں تو 10 سے 15 سال چاہیے, وہ بھی اگر آپ کے پاس بجٹ ہو. اور جس جگہ سے یہ دریائے سندھ نکل رہا ہے ان پہاڑوں میں ڈیم بنانا تو اس کے لیے بہت ہیوی بجٹ کی ضرورت ہے. لہٰذا یہ جو مودی صاحب نے اناؤنسمنٹ کی ہے نا, اس کی امپلیمنٹیشن اگر سیریس ہوئی نا تو 15 سال کے بعد ہوگی. لہٰذا بے فکر رہیں, کچھ نہیں ہونا. اور ہمارے بلاول بھٹو صاحب نے بھی بڑی جذباتی کل تقریر کر دی ہے کہ جی اگر آپ ہمارا پانی روکیں گے سندھ کا تو پھر دریائے سندھ میں آپ کا خون بہے گا. یہ جذباتی جملے, ان کی کیا اوقات ہے یہ پانی روک سکتے ہیں؟ پانی اس طریقے سے رکتا ہے. اور میں ہنس رہا تھا جب یہ چیزیں سن رہا تھا, پھر میں نے دیکھا کہ وہاں پر بھی جو سینسیبل لوگ ہیں انہوں نے کہا مودی صاحب یہ آپ کس قسم کی ہوائی فائر کر رہے ہیں, اس طرح ہو سکتا ہے؟ وہاں کا بھی ایک جرنیل ہے, اس نے بھی ایک ولاگ بنایا, اس نے بھی یہ بات کی کہ اس طرح پانی روکا جا سکتا ہے. یہ معطل صرف یہ ہوا ہے کہ جو ہمارے لوگ وہاں پہ جا کے وزٹ کرتے تھے نا اور چیک کرتے تھے کہ پانی کا لیول کیا ہے, اس اعتبار سے بس وہ ٹیمیں بس آنا جانا بند ہو جائیں گی. یہ معطل ہے, پانی کوئی نہیں روک سکتا. پانی روکنا کیا, چھوڑ دیا پانی انہوں نے ہمارے دریائے جہلم میں. یہ ہماری اکیڈمی سے 1 کلومیٹر دور بھی نہیں دریائے جہلم, خشک ہوا پڑا ہوا تھا. تو اب ظاہر ہے کہ پیچھے سے انہوں نے پانی چھوڑا, تو منگلا ڈیم چونکہ ایک سیفٹی ہے ہمارے اس جہلم شہر کی بھی, تو انہوں نے پہلے ہی پانی ریلیز کر دیا ہے, کیلکولیشن کر لی ہے. تو بڑی نیکی کی ہے, اس دفعہ تو بارشیں بھی کم ہوئی تھی. میں تو کہتا ہوں شکریہ مودی صاحب, آپ نے اس قسم کا اگر پانی روکنا ہے تو بہت اچھا کیا کہ آپ نے دریائے جہلم کا پانی چھوڑ دیا ہے. اور سندھ تاس کا جو منصوبہ ہے اس کے تحت دریائے جہلم کا پانی جو ہے وہ پاکستان کو ہی ملے گا. تو بجائے بند کرنے کے انہوں نے پانی چھوڑ دیا, یعنی یہ وہ ہوائی فائر تھے, گپ چھوڑی تھی. اگر گپ نہ چھوڑی ہوتی تو پانی یوں نہ چھوڑ رہے ہوتے. تو انہوں نے الٹیمیٹلی اس میں سے کمایا کیا؟ اب وہاں کا میڈیا جو نیوٹرل قسم کے لوگ ہیں وہ ان کے اوپر خود تان کر رہے ہیں کہ آپ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اور پھر ہمارا مذاق اڑتا ہے. زیادہ تر تو وہاں پہ میڈیا جو ہے وہ کنٹرول ہے, لیکن چند ایک حق کی آوازیں وہاں پر موجود ہیں. ابھی رات کو ہمارے جو بھائی ہیں دھروو راٹھی صاحب, انہوں نے بڑی اچھی ویڈیو بنائی ہے, میں نے اس کو شیئر بھی کروایا. دیکھیں اس طرح اپرائٹ لوگ موجود ہیں دنیا کے اندر. اس نے بالکل پول کھول دیا کہ اس کا ٹریک ریکارڈ ہے, یہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان لڑائی کروانا چاہتا ہے اور جنگی جنون ہے. اور دیکھیں دھروو راٹھی نے کوئی پاکستان کے اوپر الزام نہیں لگایا کہ پاکستان نے یہ سب کچھ کیا. جو ریئلٹی تھی اس نے بتائی کہ یہ انڈیا کا سیکورٹی فیلئر ہے. کسی نے بھی کروایا ہو, سیکورٹی آپ کی فیل ہوئی ہے, سیدھی سی بات ہے. اچھا میرے بھائیو, ایک اور چیز جو بڑی ضروری ہے اس موقع کے اوپر, بعض جذباتی قسم کے جو عوام الناس ہیں, خواہ وہ انڈیا سے تعلق رکھتے ہوں یا پاکستان سے, وہ بات بات کے اوپر یہ کہتے ہیں جی ایٹم بم چلا دیں. یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید کوئی کھلونا ہے, اس کو چلایا جا سکتا ہے آسانی کے ساتھ. تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. اس وقت سب کانٹیننٹ میں دنیا کی آبادی کا 5واں حصہ رہ رہا ہے. انڈیا نے آپ کو پتا ہے چائنا کو بھی کراس کر دیا ہے, 1.5 ارب آبادی ہو چکی ہے. پاکستان کی آلموسٹ 25 کروڑ ملائیں, اور پھر آپ بنگلہ دیش کی بھی تقریباً 17-18 کروڑ, پھر افغانستان کو بھی اور چھوٹے ملکوں کو بھی شامل کر لیں تو یہ آپ سمجھ لیں 1/4 آف ورلڈ بن جاتا ہے. 8 ارب میں سے 2 ارب لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں, جو ڈائریکٹلی افیکٹ ہو سکتے ہیں اٹامک وار کے, اور انڈائریکٹلی سارے ہوں گے, کئی سالوں تک ہوں گے. امریکہ آج تک بھگت رہا ہے. اس وقت تو انہوں نے جنگ جیت لی تھی, لیکن اس کے بعد پھر جاپان کو سارے فائنینسز امریکہ نہیں دیے اور دوبارہ پاؤں پہ کھڑا کیا. وہ تو چلے جاپان تھا کھڑا ہو گیا, ہمیں تو کسی نے کھڑا بھی نہیں کرنا, ہاں نہ انڈیا کو نہ پاکستان کو. ہمیں تو ظاہر ہے وہ اپنا غلام سمجھتے ہیں. ہم نے ملکہ برطانیہ سے آزادی لی ہوئی ہے, گریٹ برٹن سے. ورنہ میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا کہ اس وقت آبادی کے اعتبار سے دنیا کا سب سے بڑا ملک انڈیا ہے, 1.5 ارب سے زیادہ آبادی, 1/5 آف ورلڈ. پھر بھی سلامتی کونسل کا پرماننٹ ممبر نہیں ہے. وہ پرماننٹ ممبرز وہ 5 ہیں جنہوں نے ورلڈ وار 2 ون کی تھی, امریکہ, UK, فرانس, چائنا اور رشیا. اگر یہ میرٹ کے اوپر ہوتا تو انڈیا کی بھی اب تو کم از کم اس میں ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے, لیکن وہ کہتے ہیں ہمارے غلام ہیں, ہم نے ان کو آزاد کیا ہوا ہے, ان کی کیا اوقات ہے کہ ہمارے ساتھ آ کے بیٹھ جائیں. نہ وہ مستقبل میں دیں گے, جتنی مرضی دوستی ہو جائے. اس ڈرائنگ روم میں وہ شامل نہیں کریں گے جو وہ 5 لوگوں نے ڈرائنگ روم میں گھس کے تو کنڈی لگا لی ہے. دیکھ لینا, اسرائیل کے خلاف پوری دنیا کے ملک ایک طرف کھڑے ہوتے ہیں, اکیلا امریکہ ویٹو کر دیتا ہے, کیونکہ وہ 5 جو ویٹو پاورز ہیں ان میں سے ایک ہے. وہ ایک ہی ووٹ جو ہے سب کے اوپر بھاری ہو جاتی ہے UN میں. لہذا یہ بار بار یہ کہنا کہ آپ اٹامک جنگ چھیڑ دیں گے اور آپ اس قسم کی کوئی لڑائی کروا دیں گے, اس قسم کی باتوں سے پرہیز کریں. اللہ نہ کرے کہ اس قسم کی کوئی جنگ ہو, اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی جنگ ہوتی ہے تو یہ ذہن میں رکھیے گا, پاکستان نے اس ٹریٹی کے اوپر سائن نہیں کیے ہوئے کہ جس کے تحت
دنیا کے کئی ملک یہ کہتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ جنگ ہوئی تو ہم پہلے نہیں ہوں گے جو اٹامک ویپن کو یوز کریں. پاکستان نے اس ڈاکومنٹ کو سائن نہیں کیا ہوا, الٹا پاکستان نے بارہا اناؤنس کیا ہوا ہے کہ اگر کوئی ایسا وقت آیا کہ ہم جنگ ہارنے لگے تو ہم پہلے ہوں گے جو اگلے ملک کے اوپر ایٹم بم پھینک دیں گے, کیونکہ ہم تو مریں گے اسے بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے. ہاں, پاکستان نے الٹا اس کی ڈکلیئر کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا اس کو تماشا نہ بنائیں. اور اس وقت جو آپ کے آرمی چیف ہے نا, ان کی طبیعت سے تو ہم سب لوگ واقف ہو چکے ہیں پاکستانی, آپ لوگوں کو بھی سمجھ آ جائے گی جو ان کے اندر اگریشن ہے, جو وہ ٹھان لیتے ہیں. اور دیکھ لیں یہاں ایک پاپولر لیڈر, اس کے اتنے ووٹرز, لیکن انہوں نے پہلے دن سے طے کیا کہ نہ میں ان کو ملوں گا, نہ کوئی کنسیشن دوں گا, میں اپنا کام کروں گا اور ان کے ساتھ یہ کچھ ہوگا قانون کے مطابق, جسے وہ قانون سمجھتے ہیں یا ہماری عدالتیں سمجھتی ہیں. یہ بحث نہیں ہے. اور وہ آج تک دیکھ لیں ان کو کوئی اس سے ہلا نہیں سکا. سید عاصم منیر شاہ صاحب حافظہ اللہ تعالی, یار باجوہ صاحب جیسے جب ہمارے آرمی چیف تھے جو بالکل میٹھے, وہ آرمی چیف بھی اس زمانے میں جب خان صاحب پرائم منسٹر تھے ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی تو کس طرح فرنٹ سے انہوں نے لیڈ کیا, اور ابھی نندن والا واقعہ ہوا, اگرچہ بعد میں ہم نے واپس کیا. ٹھیک ہے, میں تو اس وقت بھی اس کو سپورٹ کرتا تھا کہ گڈ جیسچر کے طور پہ ایسا کرنا چاہیے, وہ اس وقت اچھا ڈیسیژن تھا جو بھی گورنمنٹ نے ڈیسیژن کیا, لیکن کم از کم پاکستان نے اپنی اسٹرینتھ اس وقت شو کر دی تھی اللہ کے فضل سے. تو اس آرمی چیف سے تو آپ بالکل ایکسپیکٹ نہ کریں یہ جناب اینٹ کا جواب پتھر سے دے گا, بلکہ وہ پتھر بھی جو ہے نا وہ لوہے کا پتھر ہوگا. وہ آپ نے دیکھا ہے کہ کتنے سیریس موڈ میں ہر وقت رہتے ہیں. اور پچھلے دنوں جو انہوں نے تقریر کی تھی جب یہ بلوچستان انسیڈنٹ ہوا اور اوورسیز سے خطاب کیا, اس وقت انہوں نے کافی سخت گفتگو کی تھی. میں نے پچھلی اتوار کو وہ 12 پوائنٹس کی شکل میں ان کی گفتگو کور کی ہے, جسے شوق ہے تو وہ دیکھ سکتا ہے. لہٰذا اس قسم کے کوئی ایڈونچر کرنے کی نہ سوچیں انڈیا کی طرف سے, اور نہ پاکستان میں اس قسم کی کسی ایکٹیویٹی کو سپورٹ کرنا چاہیے. باقی انٹرنیشنل جو میڈیا ہے اس کا بھی کام ہے کہ اس سارے معاملے کو ڈیفیوز کرے, اور جو بڑے بڑے پلیئرز ہیں وہ 5 بڑی پاورز ورلڈ وار 2 کے بعد, ان کا کام ہے کہ وہ فرنٹ سے لیڈ کریں. اس میں سب سے بڑی پاور جو یو ایس اے ہے, انہوں نے تو بالکل علیحدگی اختیار کر لی ہے. یہ جو انڈیا کو زام تھا نا کہ یو ایس اے ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا اور وہ پاکستان کے خلاف بیان دے گا, ٹرمپ تو آپ کو پتا ہے اسے کوئی پریڈکٹ ہی نہیں کر سکتا. اس نے تو کہا بھائی آپ لوگوں کا آپس کا معاملہ ہے, اسے طے کریں. انہوں نے تو علیحدگی اختیار کر لیا, کیونکہ ٹرمپ کو بھی پتا چل گیا کہ پاکستان نے نہیں کروایا. اگر ذرا سی بھی کوئی حرکت کی ہوتی نا پاکستان نے, تو ٹرمپ نے ایک لمحے کا توقف بھی نہیں کرنا تھا اس قسم کا پاکستان کے خلاف بیان دینے کے اعتبار سے, کیونکہ یہاں ماشاءاللہ جو ہمارے سو کالڈ قسم کے محب وطن لوگ ہیں نا, وہ آلریڈی ٹرمپ کے ساتھ دوستیاں گانٹھے ہوئے ہیں. اور میں یہ آپ کو بتاؤں, یہ جتنے ڈیجیٹل بندر ہیں نا اس وقت, جو اس وقت انڈیا کا ساتھ دے رہے ہیں, یوٹیوبرز اور اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں, یہ پاکستان کے ساتھ غداری کر رہے ہیں. اس زمانے میں ساری اپوزیشن کھڑی ہو گئی تھی گورنمنٹ کے ساتھ. آج بھی اپوزیشن اپنے بیانات کے حد تک تو پاکستان کی فوج اور گورنمنٹ کے ساتھ کھڑی ہے, لیکن جو ان کے فرنٹ مین صحافی ہیں نا, جو بیانیاں بناتے ہیں, ٹھیک ہے, ان میں ایک جو سب سے بڑا وہ ایک جھوٹا انسان ہے, میں تو یقین کریں اس کی ویڈیوز بھی نہیں دیکھتا, کیونکہ مجھ سے اتنا زیادہ جھوٹ سنے ہی نہیں جاتا. داڑھی رکھ کے وہ جھوٹ بولتا ہے مذہبی شکل اختیار کر کے. وہ ہمارے ایک بھائی ہیں یو ایس اے میں, حالانکہ ان کی بھی ہمدردیاں جو اسی جماعت کے ساتھ ہیں, باسط ندیم صاحب, انہوں نے ایک ولاگ بنایا, تو میں نے مجبوراً اس میں جب اس کے کلپ دیکھے اس بھگوڑے کے, وہ بھگوڑا میں اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے بھاگا ہوا ہے, میرے پہ الزام لگا کے بھاگ گیا تھا, میں اس کے پیچھے پہنچوں, اس کی ساری شرطیں مانی ہے کہ پرانی ویڈیوز میں بھی بات کر لے, وہ ابھی تک بھگوڑا ہے. پاکستان سے جو بھگوڑا ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا, وہ اس کا اور پاکستان کا معاملہ ہے, مجھ سے بھگوڑا ہوا ہے. وہ تو انڈیا کی زبان بول رہا ہے, وہ تو ہر معاملے میں انڈیا کو سپورٹ کر رہا ہے. ایون جو خان صاحب کے دور میں ڈیسیژن ہوئے تھے ان کو بھی وہ کرٹیسائز کر رہا ہے, اور وہ بھی آرمی کے کھاتے میں ڈال رہا ہے, جس پہ اس زمانے میں اس نے فخر کیا ہوا تھا. تو اس قسم کے جو ڈیجیٹل بندر ہے نا جی, یہ اس قابل بھی نہیں کہ میں ان کا نام بھی لوں یا ان کی اس جماعت کا نام لوں جس کے فرنٹ مین بنے ہوئے ہیں, حالانکہ جماعت ان سے جان چھڑا رہی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ اپنے لیڈر کے لیے زیادہ مشکلات کھڑی کر رہے ہیں, کیونکہ اس مشکل وقت میں پاکستان تو انشاءاللہ نکل جائے گا اس مشکل سے. ہاں, یہ ذہن میں رکھیے گا, مودی تو پاکستان کے قابو نہیں آئے گا, وہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, وہ ویسے ہی بھاگ جائے گا. قابو تم لوگوں نے آنا ہے, یہ ذہن میں رکھنا, جو آج پاکستان کے ساتھ اس طرح کی غداری کر رہے ہو نا, اور صرف ایک اپنے لیڈر کی محبت میں, اس لیڈر کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ تمہاری محبت میں یہ کیا کچھ کر رہے ہیں. جس طرح حضرت علی کی محبت میں غلو کر کے عبداللہ ابن سبا نے ایک غلط عقیدہ ان کی طرف منسوب کیا, اور بعد میں حضرت علی نے ہی عبداللہ ابن سبا کو قتل کروایا تھا, اس غالی کو جو علی اللہ کہتا تھا, نعوذ باللہ. تو یہ جو یوٹیوبرز ہیں یہ اپنے ڈالرز پکے کرنے کے لیے اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں. اور میں نے ایک چیز پریڈکٹ کی تھی, اور وہ میری کرامت اللہ کی طرف سے ظاہر ہوگی. میں نے کہا تھا یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ یہ لیڈر جیل سے باہر نکلے, اور وہ بات صحیح ہوئی ہے. کل میں اس کا ولاگ کا وہ حصہ دیکھ رہا تھا, اس میں اس نے پتا کیا بولا کہ آپ نے پکڑ تو لیا ہے اس کو, آپ بتائیں چھوڑیں گے کیسے. وہ بار بار جملے کو ریپیٹ کر رہا ہے
کہ اگر اس کو چھوڑیں گے تو یہ پھر فوج کو نہیں چھوڑے گا, اپوزیشن کو نہیں چھوڑے گا, اور وہ بار بار دھمکی لگا رہا ہے پاکستان کی فوج کو اور باقی پولیٹیکل جماعتوں کو کہ تم نے اس کو اندر تو کیا ہے لیکن بتاؤ چھوڑو گے کیسے؟ جب چھوڑو گے یہ تمہیں نہیں چھوڑے گا. اس کا مطلب پتا کیا ہے؟ کہ نہ چھوڑنا انہوں. ہاں تو اور کیا مطلب ہے؟ اور اس نے 3 دفعہ یہ جملہ ریپیٹ کیا, اس میں پکڑ تو لیا ہے, اب چھوڑو گے کیسے؟ چھوڑ نہیں سکتے اب, کیونکہ تمہیں پتا ہے کہ اس کو چھوڑا تو یہ تمہیں نہیں چھوڑے گا. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو چھوڑا تو میرے ڈالر گئے, ہاں تو نہ چھوڑیو انہوں. اور ایک اور وہ جو ایک جس کی سانس ہی بند ہوئی تھی اس کے حق میں نے ویڈیو بنائی تھی اس زمانے میں, ٹھیک ہے, جو پنجابی میں ولاگ کرتا ہے, نہ اردو ٹھیک آتی ہے نہ پنجابی تو چلے تھوڑی صحیح بول لیتا ہے, تو وہ بھی نہیں چاہے گا کہ اس کے ڈالرز ختم ہو. یہ سب چاہیں گے کہ لیڈر اندر رہے, ہمارے ڈالرز پکے رہے. تو یہ تو حرکتیں کر کے سائڈ پہ ہو جائیں گے. تکلیف آج ایک بندہ ہی کاٹ رہا ہے, اس کی بیوی کاٹ رہی ہے, وہ 2 ہی جیل میں, باقی سارے باہر ہیں. اور اوپر سے یہ جو آئے دن مذہبی ٹچ لگاتے رہتے ہیں. ابھی تو وہ ڈاکٹر عارف الوی صاحب کی بھی ویڈیو آئی ہے, میں نے اس پہ آج بولنا تھا لیکن میں نے جب پوری ویڈیو دیکھی ہے میں نے کہا میں انتظار کروں, شاید کوئی ڈاکٹر صاحب کا کوئی اچھا بیان آ جائے, اگلے ہفتے تک وہ توبہ کر لیں تاکہ وہ زیادہ ہنگامہ کھڑا نہ ہو. ڈاکٹر صاحب سے میں ذاتی طور پہ ایک عقیدت رکھتا ہوں, ان کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے اور ماشاءاللہ دیندار آدمی ہیں. اپنے ہاسپٹل میں وہ تفہیم القرآن سے درس دیتے رہے ہیں. جب وہ پریزیڈنٹ تھے ڈاکٹر عارف الوی صاحب, وہ پی ٹی وی کے اوپر درس دیا کرتے تھے, اچھا خاصا دین جانتے ہیں. میں سمجھتا ہوں پاکستان کی ہسٹری میں جتنے پریزیڈنٹ آئے ہیں ان میں سب سے زیادہ دین کا اگر نالج کسی بندے کے پاس ہے تو وہ ہمارے یہ پریزیڈنٹ صاحب تھے. لیکن پتہ نہیں وہی مذہبی ٹچ, اسلامک ٹچ, وہ ٹچ کیا ہوتا ہے, ٹچ لگ جاتا ہے ان کو, پھر وہ بات کرتے کرتے وہ کیا سے کیا بات بن گئی. پہلے جو ان کی ویڈیو آئی تھی وہ تھوڑی آؤٹ آف کانٹیکسٹ تھی, پھر میں نے پوری ویڈیو دیکھی, اس میں ان کو کافی حد تک بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا جا سکتا ہے. الفاظ کا چناؤ ان کا بہتر نہیں تھا, لیکن میں پھر بھی انتظار کروں گا کہ این ممکن ہے کہ وہ اس سے بھی بیک فٹ پہ جائیں. اور اگر کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی نہ ہوئی تو انشاءاللہ پھر میں نیکسٹ سنڈے کو اس کو ٹاپک بناؤں گا. اس سے پہلے بھی آپ دیکھ لیں وہ اجاز چودھری صاحب, دیندار آدمی, جماعت اسلامی سے تعلق تھا ان کا بھی پہلے, اس جماعت میں آنے سے پہلے. ان کے سامنے ایک بچہ کہہ رہا ہے جی دنیا کے سب سے خوش نصیب ماں باپ جو ہے وہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وسلام اللہ علیہا وعلیہم السلام, اور اس کے بعد جو ہے ہمارے لیڈر صاحب کے, ہمارے مہاتما صاحب کے جو ماں باپ ہیں یہ ہیں. اور وہ دیندار بندے سارے سن رہے ہیں. اور یہ تو پنجاب تھا, بچت ہوگی. کے پی میں تو آپ کو پتا ہے وہ بندے ہی انہوں نے قتل کر دیا تھا جس نے نبیوں کے ساتھ ملا دیا تھا اسی مہاتما صاحب کو. تو پتہ ہے پشتون تو اس معاملے میں بہت سخت ہیں, انہوں نے اس بندے کو وہیں پہ قتل کر دیا تھا ایکسٹرا جوڈیشل طریقے سے. غلط ہوا, اس طرح قتل نہیں کرنا چاہیے, توبہ کروانی چاہیے, ٹھیک ہے, وہ اپنی زندگی گزارے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو اسلامک ٹچ ہیں, مذہبی ٹچ, یہ کتنے خطرناک ہوتے ہیں. ان کے پیچھے چونکہ اخلاص نہیں ہوتا, یہ ٹچ ہوتے ہیں اپنا ووٹ بینک پکا کرنے کے لیے, پھر اس طرح کی مس ہینڈلنگ آپ سے ہوتی ہیں. تو ان لوگوں سے بھی آپ ہوشیار رہا کریں, چاہے وہ مذہبی ٹچ لگا رہے ہوں یا وہ اپنے پولیٹیکل گینز کی خاطر پاکستان کا نقصان کر رہے ہوں. میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ سب سے پہلے ہمارے لیے ہے اسلام, ہمارا ایمان, اس کے بعد پاکستان, اور پھر اس کے بعد کوئی ہمارا پولیٹیکل لیڈر ہے. کیونکہ یہ سارے پولیٹیکل لیڈر اسی وقت تک اپنی یہ ساری عیاشیاں کر سکتے ہیں یا یہ ساری فیسلٹیز اویل کر سکتے ہیں, سارا فیم اویل کر سکتے ہیں جب تک پاکستان موجود ہے. اور پاکستان کے لیے بائنڈنگ فورس جو ہے وہ ہمارا ریلیجن ہے. یہ ہماری جو قومی ریاست ہے وہ اسلام کی بنیاد کے اوپر ہے کہ 2 قومی نظریہ, مسلم اور ہندو, 2 قومیں یہاں آباد ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان میں جو ہندو ہیں ہم نے ان کو قتل کر دینا ہے, نہیں. وہ 11 اگست کی تقریر ہے محمد علی جناح رحمہ اللہ کی, بانی پاکستان کی, کہ آپ آزاد ہیں اس ملک میں, اپنے مندروں میں جا سکتے ہیں, اپنے چرچز میں جا سکتے ہیں, اپنی مساجد میں جا سکتے ہیں, اپنی عبادت گاہوں میں جا سکتے ہیں. ہاں اوورآل چونکہ ڈومیننسی 97% سے زیادہ مسلمان ہے, لہٰذا کی پوسٹوں کے اوپر مسلمان ہوں گے, اور اسلام یہاں پہ ڈومیننٹ ہے چونکہ, لہٰذا اس ملک کا نام اسلامک ریپبلک آف پاکستان رکھا گیا. وہ اپنی جگہ موجود ہے الحمدللہ. لہٰذا اس پہ ہمارے لیے کوئی پولیٹیکل لیڈر, کوئی جرنیل, کوئی مذہبی لیڈر اس معاملے میں اگر رکاوٹ بنتا ہے تو ہم ڈنکے کی چوٹ کے اوپر اس کے خلاف کھڑے ہوں گے. کیونکہ یہ ملک کسی جرنیل کا نہیں ہے, کسی پولیٹیکل لیڈر کا نہیں ہے, یہ پاکستان کے عوام کا ہے. انہوں نے قربانیاں دی اور ایک ڈیموکریٹک طریقے سے, اگرچہ اس وقت اللہ نے حالات و واقعات ایسے کر دیے کہ ہٹلر کی وجہ سے گریٹ برٹن کمزور ہو گئی, اگرچہ ہٹلر جنگ ہار گیا لیکن گریٹ برٹن کو اتنا کمزور کر دیا کہ انہوں نے مجبوراً ہمیں آزادی دے دی. اور اس میں محمد علی جناح کی عقل مندی کو داد دوں گا کہ اکیلا لیڈر تھا, اور مخالفت میں ان سے بڑے لیڈر تھے, گاندھی صاحب, ابوالکلام آزاد کانگریس میں. ان کی کوشش یہ تھی کہ یہ ملک صرف آزاد ہو گریٹ برٹن سے لیکن ایک ملک رہے. لیکن یہ صرف محمد علی جناح تھے اور ان کے ساتھ چند ایک دیوبندی علماء اور بریلوی سارے علماء, پیر سارے کے سارے, وہ سپورٹ کر رہے تھے. تو اس اکیلے بندے نے گریٹ برٹن کو یہ منوانے پر آمادہ کر لیا کہ ہم 2 ملک بنائیں گے, انڈیا اور پاکستان. یہ بہت بڑی کامیابی ہے.
جب اتنے بڑے لیڈرز مخالفت میں موجود ہوں، ایک اکیلے بندے کا سٹینڈ لینا. ہاں، جو اکثریت تھی دیوبند علماء کی وہ کانگریس کے ساتھ تھی، اور وہ بھی کوئی مسلمانوں کے لیے بدنیتی والا معاملہ نہیں تھا. وہ چاہتے تھے کہ مسلمان اکٹھے رہیں تاکہ کل کو ہم پاور میں آ جائیں. لیکن آج جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ انڈیا میں ہو رہا ہے، اس کے بعد میرا خیال ہے اگر وہ دنیا میں موجود ہوتے تو انہیں پتہ چل جاتا کہ محمد علی جناح نے جو کچھ فورسی کیا تھا وہ درست تھا، اور وہ علماء جنہوں نے اس وقت پاکستان کا ساتھ دیا وہ لوگ درست تھے، اور وہ لوگ جو اس وقت مخالفت بھی کرتے تھے لیکن پاکستان بننے کے بعد پاکستان میں آ گئے وہ بھی درست تھے، جس میں مولانا مودودی اور ان کے سارے ساتھی جماعت اسلامی کے، انہوں نے پھر اس کو ایکسپٹ بھی کر لیا. اور پھر دیکھیں محمد علی جناح کا جنازہ بھی شبیر احمد عثمانی صاحب نے پڑھایا جو دیوبند سے تھے. اشرف تھانوی صاحب نے دیوبند مدرسے کو ریزائن کر دیا صرف پاکستان کو سپورٹ کرنے کی وجہ سے. وہ اس وقت تک زندہ نہیں رہے، 1944 میں ان کی ڈیتھ ہوگی، لیکن تھانوی صاحب نے دیوبند مدرسہ چھوڑ دیا پاکستان کی سپورٹ کی وجہ سے، کیونکہ دیوبند مدرسہ کانگریس کے ساتھ تھا. وہ تو تھانوی صاحب کا چونکہ علمی قد کاٹ بہت بڑا تھا، اس وجہ سے آج بھی ان کو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے سارے دیوبندی حکیم الامت کہتے ہیں اپنے فرقے کا، وہ اپنی پرسنالٹی کی وجہ سے. ادروائز میجورٹی علماء تھانوی صاحب کے خلاف تھی اس وقت، صرف اس وجہ سے کہ یہ دو بڑے بندے تھانوی صاحب اور شبیر احمد عثمانی، انہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا تھا اپنے ان علماء سے مخالفت کرتے ہوئے. بہرحال جن جن لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے. ہم اپنے پلیٹ فارم سے دعوت حق بلند کرتے رہتے ہیں، کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. کیا میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں، مودی سرکار تھے شاہ ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہو گیا؟ صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین. کافی سارے بھائیوں نے بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہوا ہے، تو وسیلہ اور توسل کے طور پر ہم اینڈ پہ دعا بھی کر لیتے ہیں. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اے اللہ، جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. خصوص بالخصوص فلسطین کے مسلمان، کشمیر کے، انڈیا کے، یمن میں، عراق، شام، افغانستان میں، چائنا میں، جہاں کہیں کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما. خصوص بالخصوص ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، عالم اسلام کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما، جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، جو زندہ ہیں انہیں قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما. یہ تمام دعائیں تمام مسلمانوں کے حق میں قبول منظور فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، آمین.